یہ ذرا بتائیے سب سے پہلے جو اس وقت ملک میں ہم ظاہر آج موضوع ہمارا بڑا خاص ہے، ہم قرآن کے حوالے سے بہت چپتے ہوئے سوال پوچھیں گے، ایسے سوال جو اب تک ہماری دانش میں نہیں آئے، اور ببانگ دہل یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اب تک ہم ادراک کر رہے ہیں، تجسس کر رہے ہیں، نہیں سمجھ پا رہے، اور کسی عالم کی گفتگو سے بھی فاقہ نہیں ہوا ہے ہمیں، یعنی ہم مطمئن نہیں ہوئے۔ ایک ایسی آیت ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزری جس پہ ملحدین بڑا کام بھی کرتے ہیں اور ہم شاید اتنا کام نہیں کر رہے۔ قرآن میں ما ملکت ایمانکم یا یمینکم یا بعض اوقات تو واضح الفاظ میں ہاتھوں کا میل کا ترجمہ ہوا، یا لونڈیاں، غلام، کنیزیں۔ آج کے زمانے میں ان کا تصور، اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ قرآن پرانی کتاب ہے اور آج اس کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں وہ لونڈیاں، وہ غلام، وہ کنیزیں کہاں ہوں گی، ان کا کیا معنی ہوگا، ان سے کیسے انسان کسی رشتہ کو اپنا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ قرآن کریم جس دور میں اترا ہے اس دور کو سمجھا جائے، اس دور کا بیک گراؤنڈ اگر ہمارے سامنے ہو تو اس طرح کا کبھی بھی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ قرآن کریم نے جن کو لونڈی کی بات کی ہے وہ یہ نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں کسی خاتون پہ ڈاکہ ڈالیں اور اس کو کڈنیپ کریں اور جا کے اس کو بیچ دیں۔ شریعت اس بیچنے کو حرام تصور کرتی ہے، یہ حدر الدم ہے۔ وہ ایک خاص صورت ہے جس کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ رب کریم نے جو وما ملکت ایمانکم کی بات کی ہے، وہ خاتون جو اسلام کے مقابلے میں، اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں تلوار لے کر لڑتی ہوئی گرفتار ہو جائے، یا وہ خاتون جو تلوار سے لڑنے والے کی معاون ہو پیچھے اور باقاعدہ اس کو اسلام کے لیے ابھار رہی ہو، ایسی عورت اگر گرفتار ہو جائے تو وہ اسلام میں لونڈی کہلاتی ہے۔ اس لونڈی کے پھر احکامات ہیں۔ اس لونڈی کے حکم میں کچھ لونڈی وہ ہے جسے کہتے ہیں کہ یہ آما ہے، آما مطلق لونڈی ہے، بس صرف لونڈی ہے۔ اگر آپ نے اس کے ساتھ میاں بیوی والے معاملات رکھ لیے ہیں تو پھر وہ آپ کی آما صرف نہیں رہی، اب وہ ام ولد ہو گئی ہے۔ ام ولد کا معنی یہ ہے کہ جب آپ کا بچہ پیدا ہو گیا ہے اس سے، آپ کے جانے کے بعد پھر وہ آزاد ہے، پھر اس کو غلام نہیں کہا جا سکتا۔ اگر وہ حاملہ ہو گئی اور بچہ پیدا ہو گیا تو آپ کے بعد وہ آزاد ہے، پھر جب آپ دنیا سے گئے ہیں وہ آزاد ہے، وہ ام ولد ہے، آپ اس کے معاملات میں آگے پیچھے کا کچھ اور نہیں کر سکتے۔ اچھا، اسی طرح کچھ عامہ وہ ہے جسے ہم مدبرہ کہتے ہیں، مدبرہ یا مکاتبہ۔ مکاتبہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ آپ ایک بات طے کریں کہ دیکھو آپ نے اللہ کے رسول کے مقابلے میں جنگ کر کے اپنی آزادی کو تو ختم کر لیا، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ واپس آزادی میں جائیں تو آپ اتنا جرمانہ پے کریں اسلام میں، یا آپ میرے مرنے کے بعد آزاد ہیں، اسے مدبرہ بھی کہتے ہیں۔ مکاتبہ ساتھ تو مالی معاملات طے ہوتے ہیں، تو آپ نے یہ رکھنے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسلام یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو بیوی بنا لیا ہے تو بیوی بناتے وقت آپ کسی اور کو شریک اس میں نہیں کر سکتے، ورنہ زنا بن جائے گا۔ یعنی اس کو ذرا وضاحت کے ساتھ بیان فرمائیں۔ میں مثال دے رہا ہوں کہ ایک لونڈی بن کے آ گئی ہے، اسے میں نے خرید لیا ہے، وہ میری گھر والی ہے، میں اس سے فزیکل ریلیشن کر رہا ہوں، تو اس دوران میرے دوست اس کو استعمال نہیں کر سکتے، اس دوران میرا بیٹا اسے استعمال نہیں کر سکتا، اگر وہ بیوی بن گئی ہے یا کیونکہ بیوی بن گئی ہے۔ جب میں نے اس کے ساتھ ایک دفعہ بھی قربت کا ارادہ کر کے گیا ہوں، پھر وہ بیوی ہے، پھر وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اسے پبلک پراپرٹی کہہ دیں یا کچھ اور کہہ دیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام نے اس کو حقوق دیا، ایسے ہی اسلام نے مرد کو بھی دیا ہے کہ مرد پھر غلام بن جاتے ہیں جو اسلام کے مقابلے میں تلوار اٹھا کے آئے۔ اللہ خالق ہے، اور جب یہ مخلوق خالق کا مقابلہ کرے گی اور اس طرح میدان میں آ کر آئے گی تو پھر اس کے نتائج بھی تو ہوتے ہیں نا، تو اس نتیجے پہ یہ غلام ہے۔ ہمارے ہاں کچھ اور سمجھا جاتا ہے، ہمارے ہاں سمجھا یہ جاتا ہے کہ گھر میں کام کرنے والی جو ہے ماسی صاحبہ جو آتی ہیں وہ لونڈی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یا گھر میں کام کرنے والا یا مجھ سے جونیئر جو وہ ہے، کیا نام ہے، سرونٹ ہے میرا، تو وہ میرا غلام ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کسی آزاد کو غلام بنانے کی بات کریں تو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک مشہور جملہ ہے، وہ دنیا میں آج تک ہمیشہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ جب ایک گورنر کے بیٹے نے ایک غریب کے بچے کو تھپڑ مارا تو حضرت عمر نے فرمایا تھا متا تعبدتم وقد ولدت امہاتہم احرارا، ان کی ماں نے اسے آزاد جانا ہے، تو نے اسے کب سے غلام بنا لیا، فوراً اسے منگوا کے تھپڑ کا بدلہ لیا اس سے۔ تو غلام اور آزاد میں یہ فرق ہے جس کو ہم سامنے نہیں رکھتے تو پھر اعتراضات آ جاتے ہیں۔
اوکے اچھا، اسی کیس کو ہم مزید ڈیٹیل میں اسٹڈی کرتے ہیں. اگر وہ کنیز جو لانڈی ہے آپ کی، جب آپ اس سے نکاح کرتے ہیں تو وہ بیوی بنتی ہے، جب وہ کنیز ہے تب بھی وہ آپ اس پہ فزیکل اپنی پاور جما سکتے ہیں؟ جب وہ کنیز بن گئی ہے تو وما ملکت ایمانکم، میں اس کی ملکیت اپنے ہاتھ میں لے چکا ہوں. ٹھیک ہے، قربت میں خاوند بیوی والا آپ اس سے تعلق رکھ سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں. کیونکہ اس کے لیے روایات موجود ہیں. طلاق الامت سنتان و عدتها حیضتان، اچھا، کہ جو عورت باندھی بن گئی ہے، اب یہ بطور باندھی ہے تو اس کے پردے میں بھی فرق ہے. اس کا پردہ وہ آزاد عورت کی طرح پردہ نہیں ہوگا، دوسرے طرف سے شمار کیا جائے گا کہ یہ ایک باندھی جا رہی ہے. آزاد عورت کو تو فل پردہ ہے اسلام میں. اچھا، اس کا پردہ ہاف ہے. اس کا پردہ ہاف ہے، اس کی کمر اور اس کے آگے چہرے کے معاملات میں بالکل فرق آ جاتا ہے. اچھا، پھر اس کا جو طلاق ہے وہ طلاق، اس کی 2 طلاقیں، آزاد عورت کی 3 طلاقیں ہیں، اس کی 2 ہیں. اچھا، آزاد عورت کی جو عدت ہے وہ عدت ہے 3 مینسز، اور اس خاتون کے 2 مینسز ہیں. یہ عدت ہے. بڑا فرق ہے حضرت اسلام میں. یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ اللہ کے رسول کے خلاف تلوار لے کر آئیں گے اور مقابلہ کریں گے تو خالق اپنے مخلوق پر اپنا حکم دے سکتا ہے. اور آج کے دور میں بھی ایسی، اگر اسلام کسی جگہ پہ غالب آ جاتا ہے اور سامنے جو اسلام سے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں تو جو ان کی خواتین ہیں وہ لونڈیاں بن جائیں گی؟ ایسے نہیں ہے. اچھا، اگر جہاد فی سبیل اللہ ہو، اوریجنل جہاد ہو، جس کو ہم جہاد کہتے ہیں، اسلام جسے جہاد مانتا ہے، اس جہاد میں مقابل آنے والے کا اگر خاتون ایسی آتی ہے تو اس کو لونڈی بنایا جا سکتا ہے. حکم نہیں ہے اسلام کا کہ آپ ہر صورت بنائیں، آپ اس کو بنایا جا سکتا ہے. ہاں، اس لونڈی بنانے کے بعد آپ اس کو آزاد کر دیں تو قرآن اور احادیث کی یہ باتیں اور احکامات کیوں پس پش ڈال دیے جاتے ہیں کہ فتحریر رقبہ، 28واں پارہ پہلا صفحہ، رب کریم نے غلام آزاد کی بات فرمائی ہے کہ آپ نے ایک غلام آزاد کرنا ہے. ادھر آپ نے اتنے غلام آزاد کرنے ہیں، پھر غلام آزاد کے اوپر آپ کو اللہ جہنم سے آزاد کرے گا. تو کئی فضائل بھی ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس طرح بناؤ. اجازت اور حکم میں بڑا فرق ہوتا ہے. صحیح. ایک ہے اجازت، ایک ہے حکم. حکم اللہ رسول نے نہیں دیا کہ آپ بنائیں. ہاں، کوئی چاہے تو اسے بنا سکتا ہے، لیکن پھر اسے آزادی کے بارے میں بھی تو بات ہے. اگر آپ اس کو آزاد کر دیں، جیسے اس وقت اقوام متحدہ کے قانون چل رہے ہیں کہ ایسے نہ کریں، اگر اس کو فالو کر کے اسلام کے معاملات پورے رکھ کے کوئی آزاد کر دیتا ہے تو اس کے لیے اجر بھی ہے. اچھا، ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہ جو لونڈیوں کے ساتھ کا سلسلہ ہے وہ نکاح میں شامل تو نہیں ہوگا؟ یعنی 4 نکاح پلس لونڈیاں ہوں گی، یا وہ نکاح کاؤنٹ ہو جائے گا؟ نہیں، نکاح 4 ترتیبیں ہیں. وہ آزاد عورت کا مسئلہ ہے. جو لونڈیاں ہیں آپ متعدد رکھ سکتے ہیں، اس میں 4 کی قید نہیں ہے. لیکن اگر کسی خاتون کے ساتھ آپ نے نکاح کر لیا ہے تو وہ پھر آپ کی بیوی بن گئی ہے، لونڈی نہیں رہی. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ احادیث پاک میں ہے کہ اگر آپ نے اس کو اچھی تعلیم دی ہے، اچھی تعلیم، دینی تعلیم دینے کے بعد آپ نے اس کو آزاد کیا ہے، پھر اس نے اپنی مرضی سے آپ سے نکاح کر لیا تو آپ کے لیے تو ڈبل جنت ہے. خوبصورت. تو پھر وہ 4 بیویوں میں آ جائے گی. ورنہ اگر اس طرح نہیں ہے تو پھر لونڈی آپ متعدد رکھ سکتے ہیں. اچھا، یہ تیسری جو دنیا ہے، یعنی میں بڑے احترام سے کہہ رہا ہوں کہ وہ احباب جو جینیٹیکلی یا نیچرلی خسرے کہلاتے ہیں، ان کے لیے کیا احکامات ہیں؟ یعنی ان کے لیے جنت کا، جہنم کا تصور ہے؟ جنت میں بھی اگر جائیں گے تو ان کے لیے کیا ہے؟ لونڈیاں ہیں، غلام ہیں، کیا سلسلہ ہے؟ اسلام میں اگر ہم غور کریں، آج عنوان عظمت قرآن کا ہے تو قرآن کریم ہی اس کے لیے پڑھ لیتے. جی. رب کریم نے مرد کی بات بھی کی ہے، عورت کی بات بھی کی ہے، اور اس طرح ان کی بات بھی کی ہے. مخنث کی بات بھی قرآن کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما. رب کریم نے اپنی قدرت کی 4 باتیں اس آیت میں ارشاد فرمائیں. فرمایا یہب لمن یشاء اناسا، رب جسے چاہتا ہے بچی دیتا ہے، بیٹی دیتا ہے. دیکھیں، اللہ نے ترتیب شروع بیٹی سے کی ہے. اس کا مطلب ہے کسی کو بیٹی ملے تو دل چھوٹا نہ کرے وہ کہ میری پہلی بیٹی کیوں ہے. ترتیب میں رب نے پہلی بیٹی سے بات کی ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتے ہیں اللہ بیٹا دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناسا، لفظی ترجمہ ہے جسے چاہتا ہے مذکر اور مؤنث دونوں دیتا ہے. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیٹیاں بیٹے ملا کے دیتا ہے، اور ایک مطلب مخنث بھی ہو سکتا ہے جس میں دونوں شرائط پائی جائے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہتے ہیں اللہ بانجھ بنا دیتا ہے. تو یہ رب کریم کا کام ہے. اس میں میرا اور آپ کا کوئی دخل نہیں ہے، میاں بیوی کا کوئی دخل نہیں ہے کہ وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے. جب رب کریم نے ان کو ایسے بنا لیا تو پھر ان کے احکامات بھی اسلام میں موجود ہیں.
کتاب الخنسا باقاعدہ ہماری فقہ میں موجود ہے، جو اسلامک لا ہے کہ ان کے ساتھ آپ نے کیسے رہنا ہے۔ ان کے لیے جو مسائل آتے ہیں نا وہ 2-3 طرح کے آتے ہیں، کہ اگر یہ بنیادی طور پہ خنسا کی 3 قسمیں بتائی جاتی ہیں، خنسا مذکر، خنسا مؤنث اور خنسا مشکل۔ جو خنسا مذکر ہے اگرچہ اس میں دونوں علامات پائی جاتی ہیں لیکن مردانگی اس پہ غالب ہے تو یہ خنسا مذکر ہے، اور اس طرح مؤنث ہے، علامات دونوں ہیں لیکن اس میں زنانہ پن غالب ہے تو میجارٹی وہاں ہے تو اس کو ترجیح ہے کہ یہ خنسا مؤنث ہے۔ اور جو مشکل ہے اس میں دونوں ہوتے ہیں، اس میں ڈیسیجن کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر خنسا مذکر ہے تو اس کا خواتین سے پردہ ہے، صحیح، اور خاتون کا اس سے پردہ ہے، اور پھر اس نے اپنی نماز روزے کی ترتیب کس طرح کرنی ہے، مردوں کی طرح کرنی ہے۔ اچھا، اور یہ فوت ہو گیا تو اس کو اس کا کوئی فوت ہو گیا، اس کو وراثت ملے گی تو مردوں والا حصہ ملے گا۔ اوکے، اس طرح عورت ہے تو اس کی ساری ترتیب عورتوں والی آئے گی۔ مسئلہ آ جاتا ہے خنسا مشکل پہ کہ اب اس کا پردہ کرائیں مردوں سے یا نہ کرائیں، اس کو غسل کون دے گا وفات کے بعد؟ اسلام کہتا ہے خنسا مذکر کو تو مرد غسل دیں گے، خنسا مؤنث کو عورت غسل دیں گے، خنسا مشکل کو کون دے گا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اب کروڑوں اربوں سلامتی نازل فرمائے، انہوں نے فرمایا ہے کہ اسلام میں احتیاط کو لیا جائے، غسل دینا تو سنت ہے وفات کے بعد، لیکن مرد عورت کے پردے کا خیال کرنا تو فرض ہے۔ ہم کیا کریں اس کو؟ مرد کیسے ٹچ کرے، عورت کیسے ٹچ کرے، اس کا تو ڈیسیجن نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، تو اس کو تیمم کرایا جائے گا، وہ بھی ہاتھ پہ کپڑا رکھ کے، یعنی اس کا لباس بھی بے لباس نہیں کیا جائے گا اور مٹی کے ساتھ تیمم کرا دیا جائے گا، بس اس حد تک ہے۔ اور پھر اس کی وراثت کے بارے میں پھر یہ فیصلہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر قاضی وقت کے سامنے یہ پیش ہو جائے تو قاضی وقت بتا سکتا ہے، اس کی پوری ترتیبیں اسلام نے بتائی ہیں کہ وہ اس کو خنسا مشکل یا مذکر یا مؤنث ڈکلیئر کر سکتا ہے۔ پھر اس کی اپنی ترتیبیں ہیں کہ وہ اسے ٹھنڈے پانی میں بٹھائے گا، پھر اس کے بعد وہ ڈیسیجن لے گا، اس طرح کی چیزیں اس میں موجود ہیں۔ اوکے، بڑا سینسیٹیو ہے ماشاءاللہ۔ میں خواتین حضرات یہ بات کہوں اور برملا کہوں، یہ جو اس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں، ظاہر قرآن سے ہم نے ایک چیز نکالی، ایک اشارہ ہے، مگر اس سے قبل ہم نے اس پہ ڈسکس نہیں کیا اور ان کو بتایا بھی نہیں ہے، تو یہ بڑی بات ہے کہ اتنی اچھی تیاری اور فقہی احکام سے اس حد تک شناسائی، بہت دلچسپ بات ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات میں مزید بھی ہے، جی عنایت فرمائیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ خنسا کا جنازہ کیسے ہوگا، اس پر سوال اٹھتا ہے کہ آپ نے کبھی کسی جو ہے نا کیا کہتے ہیں ان کا مخنث کا جنازہ پڑھا ہے؟ تو لوگ بڑے حیران ہو جاتے ہیں کہ یار ہم نے جنازہ بھی نہیں پڑھا تو جنازہ کیسے ہوگا، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اسلام کے اس کام کو سلام ہے کہ اس نے مرد عورت کا مشترکہ جنازہ کے الفاظ ایک رکھے ہیں کہ موت کے بعد عیب ظاہر نہ ہو کہ یہ خنسا تھا یا نہیں تھا، اس کا جنازہ بھی وہی ہے۔ اچھا، اللہم اغفر لحینا و میتنا، مرد عورت دونوں کا جنازہ ہے۔ بچی میں تو فرق ہے، اللہم اجعل حالنا، اور بچے میں اللہم اجعل ہولنا میں فرق ہے۔ مرد عورت جو بالغ ہیں ان کے جنازے میں فرق نہیں ہے، مرد کا بھی وہی جنازہ، عورت کا بھی وہی جنازہ، تو خنسا کا بھی وہی جنازہ۔ اسلام نے مرنے کے بعد بھی اس کے اوپر عیب پر پردہ رکھا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس لیے ان کا جنازہ ایک رکھا ہے۔ بہت خوبصورت۔ قبلہ تیسرا موضوع جو میں قرآن میں غور کرتا ہوں تو مجھے سمجھ میں آتا ہے، مال کے حوالے سے، اس کی تقسیم کے حوالے سے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو مال ہے وہ ذی القربا کا بھی ہے، پھر اس کو ہم خمس کی فہرست سے بھی لیتے ہیں۔ خمس کی حیثیت کیا ہے؟ اور یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ اہل سنت خمس سے بری ہو جاتے ہیں یا نہیں ادا کرتے؟ خمس تو مال رسول ہے، مال اللہ ہے، وہ ملنا چاہیے۔ تو آج کے دور میں کیا خمس دیا جاتا ہے اور دینا چاہیے؟ اسلامی حکومت موجود ہو تو وہ ترتیب اس کی ہے، آپ کی اور میری نہیں۔ جہاں تک خمس ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں کا تھا اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں رہا۔ آج کے دور میں جب اسلامی حکومت نہیں ہے تو خمس دے گا کون؟ اسی لیے بہتر ہے کہ ہم سادات کو کہتے ہیں کہ ان پہ زکوٰۃ تو نہیں لگتی، کیونکہ اوساخ مال ہے اور وہ مال سادات جیسی عظیم ایک نسبت رکھنے والے کے اوپر کیسے لگے گی؟ تو بہتر ہے کہ اس کو عطیہ دیا جائے، ہدیہ دیا جائے، اس کو گفٹ دیا جائے، تحفہ دیا جائے۔ تو وہ خمس کیا ہے، سدس ہو، ربع ہو، اس سے بھی بڑھ کے ہو تو بندہ اس کو دے سکتا ہے خمس کو۔ اہل سنت والجماعت جو خمس سے اگر اپنے آپ کو تہی دامن کی بات جیسے آپ کر رہے ہیں، تہی دامن کی بات نہیں ہے، اہل سنت نے تو سادات کو اس حد تک عزت دی ہے کہ کوئی سید ہو تو سید کے سامنے تو اف بھی نہیں کرنی۔ میں آپ کو اس کے اوپر کئی مثالیں دے سکتا ہوں۔ مثلا
حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ المتوفی 241 ہجری، بہت بڑا نام ہے، امت کے چوتھے بڑے امام ہیں۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ہر کوڑا کھانے کے بعد وقت کے حکمران کو معافی دے رہے ہیں، افوت اللہ، کوڑا لگ رہا ہے، اور کوڑا ایسا کہ ابن خلدون رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہاتھی کو لگے تو وہ چنگاڑ مار کے بھاگ جائے، ہر کوڑے کے بعد معافی دے رہے ہیں۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہ یہ آل رسول ہے، میں اس کی قدر کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیں، یہ عباسیوں کے لیے کہا، اندازہ لگائیں، اس سے آپ سمجھیں کہ آپ کو اور میرا ان سے اختلاف ضرور ہے، لیکن امام احمد بن حنبل کی نظر میں ان کی عزت کتنی ہے کہ یار اولاد کس کی ہے، آل عباس ہے، ظلم معاملہ اپنی جگہ، لیکن اس کی عزت اور احترام اس حد تک کر رہے ہیں۔ تو اہل سنت کے ہاں تو سادات کی عزت اور احترام سکھائی گئی ہے، اس پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو کیسے ہم خمس سے پیچھے ہو جائیں؟ بلکہ سادات کو اس سے بڑھ کے دیا جائے جب تک اسلامی حکومت کا قیام نہیں ہے۔ ہاں جب اسلامی حکومت کا قیام ہو جائے گا، وہ اس کے لیے خمس کر لیں، سدس کر لیں، ربو کر لیں، ثلث کر لیں، جو بھی کر لیں وہ ان کا اپنا فیصلہ ہوگا، کوئی اہل رسول سے بھاگنے والی بات نہیں ہے اہل سنت میں۔ ٹھیک ہو گیا، جنت کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں لے کے جائے، بہترین ٹھکانہ ہے۔ جنت میں خواتین کے لیے کیا ہے؟ مردوں کے لیے تو کہتا ہے حوریں ہیں، اور وہ وہ کہتا ہے حور مقصورات فی الخیام کأنہن الیاقوت والمرجان۔ میں عورتوں کے لیے تلاش کروں کہ ان کو کیا ملے گا، وہ کس چیز سے اٹریکٹ ہو کے جنت کا خواب سوچیں؟ عورت کے لیے بھی انعام ہے اور مرد کے لیے بھی انعام ہے۔ کسی موقع پہ اللہ نے خاتون کو پیچھے نہیں چھوڑا۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین، قرآن کریم نے ہر جگہ خاتون کو ساتھ رکھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عورت اور مرد یہ سائیکل کے پہیے ہیں، یہ برابر چلیں گے، وہ آگے اور یہ پیچھے، تو سائیکل چلے گا، ورنہ نہیں چل سکتا۔ جنت میں مرد کے لیے مقام ہے جیسے آپ نے حور کہا ہے، عورت کے لیے بھی مقام ہے۔ عورت کو یہی اپنا خامند ملے گا، کوئی جنت کا بنا ہوا مرد نہیں ملے گا۔ جیسے عام طور پہ نظریہ ہمارے جناب ذاکر نائک صاحب کا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ مرد کو جنت میں حور ملے گی اور عورت کو جنت میں حورا ملے گا، حورا ہوگا۔ یہ پتہ نہیں ان کے یہاں کوئی کنسیپٹ ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے جو دلیل دی وہ دلیل بڑی عجیب قسم کی ہے، وہ اس میں کہتے ہیں وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، قرآن حور کہتے ہیں تو حور مذکر مؤنث دونوں کو شامل ہے۔ میں نے کہا بات اتنی نہیں ہے، وَزَوَّجْنَاهُمْ، ہم ضمیر کا مرجع تو مرد ہے، تو بات تو کھلی ہے کہ مرد کو عورت ملے گی، آپ نے عورت کو مرد کہاں سے نکالی؟ تو عورت کو دنیا کا خامد ملے گا۔ اس پر پھر سوال اٹھتا ہے کہ جو عورت کنواری فوت ہو گئی اس کو کیا ملے گا؟ تو پھر اس پر میرا سوال ہے کہ جو کنوارا مرد فوت ہو گیا اسے کیا ملے گا؟ تو کنوارے مرد کو کنواری عورت کے ساتھ شادی کرنے کے جنت میں اختیار دیا جائے گا۔ اچھا، جی ہاں، اپنی مرضی سے انتخاب کریں آپ، انتخاب کریں۔ واہ واہ، یہ انتخاب دنیا میں بھی ہے۔ دیکھیں دنیا میں قرآن کریمہ میں کہتے ہیں آپ پسند کی شادی کر سکتے ہیں۔ میں آیت پڑھ رہا ہوں، رب کریم فرماتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، طابہ کسے کہتے ہیں؟ طیب قلب کو۔ اپنی پسندیدہ جگہ پہ شادی کریں۔ اب یہاں جب ہم لفظ بولتے ہیں کہ پسندیدہ جگہ پہ کریں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کی بہن بیٹی کو پھنسا لو، نہیں، میں اس افیئر کی بات نہیں کر رہا۔ اس کے لیے طریقہ ٹھیک اختیار، آپ کو ایک جگہ رشتہ پسند ہے، آپ امی جی سے کہیں، بہن سے کہیں، خالہ سے کہیں، پھوپھو سے کہیں، ان سے کہہ کر آپ ان کو بھیجیں اور صحیح طریقہ اختیار کریں، رانگ وے یوز نہ کریں، رائٹ وے سے جائیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اپنے گھر دروازے سے آؤ، تو دیوار پھلانگ کے نہ آئیں، کسی ترتیب سے آئیں تو پسندیدہ جگہ پہ آپ شادی کر سکتے ہیں۔ تو جب دنیا میں ہے تو اللہ کنوارے بندے کو جو کنواری عمر میں فوت ہو گیا اسے وہ کنواری لڑکی کے اختیار دے گا کہ جس سے چاہے وہ نکاح کر لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس جنت کے تصور کو اور سمجھتے ہیں، خلقت آدم علیہ السلام پہ آتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ہم نے اپنی روح پھونکی ہے اس میں۔ یہ روح کا تصور کیا ہے؟ کیا انسان کے اندر اللہ کی روح شامل ہے؟ آدم علیہ السلام اللہ کی روح رکھتے ہیں، اس سے مراد کیا ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی سوال ہوا، غالباً سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 85 ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کر رہے ہیں، ان کی کویسچننگ ہے کہ ہمیں بتائیے کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ تو رب کریم نے پھر جواب بھی نبی علیہ السلام کو خود فرمایا کہ قل، فرما دیں، الروح من امر ربی، یہ روح اللہ کا ایک امر ہے، اللہ کا ایک حکم ہے۔ اب سوال ہوتا ہے وہ حکم کیا ہے؟ جیسے آپ نے کہا کیا خدائی روح آ گئی، تو قرآن نے آگے باؤنڈریز کھینچ دی، فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اس بارے میں یہ تھوڑی بات جو بتائی گئی ہے بس اسی کو مانو۔
اس پر قرآن نے بحث کرنے کی اجازت نہیں دی، اس پر قرآن کریم نے ڈیٹیل بتانے پوچھنے کی اجازت نہیں دی. بس اتنی بات فرمائی ہے کہ روح ہے، اس کی ایک حقیقت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو روح دے دی ہے. اس کی مزید ڈیٹیل سے قرآن کریم نے باؤنڈریز کھینچ کے روک دیا ہے. اب میں جتنی اس پر بات کروں تو وہ اٹکل پچو تو ہو سکتے ہیں، میری رائے آئی تھنک، میں یوں کہوں یہ تو کہہ سکتا ہوں، باقی اس کی کوئی دلیل کی بنیاد پہ ہم بات نہیں کر سکتے کہ جتنی بات قرآن نے بتائی ہے بس اتنی ہی مان لی جائے. خوبصورت. اچھا، جانوروں میں روح ہوتی ہے؟ جی ہاں. ذی روح کا معنی یہ ہے کہ جس میں دنیا کے اندر اس کو حیات ملی ہے. ذی روح صرف جانوروں میں نہیں ہے، یہ روح اور حیات کا جو معاملہ ہے یہ جنات کا بھی تو ہے، اچھا، جانوروں کا بھی ہے. یہ روح کا تعلق تو فرشتوں سے بھی ہے، سب سے جن کو زندگی ملی ہے. روح کی مختلف شکلیں، ایک روح وہ ہے جو آپ اور مجھ میں ہے، ایک روح وہ ہے جو درخت بڑا ہو رہا ہے تو اس میں بھی تو حیاتی موجود ہے نا، لیکن اس کی اپنی ترتیب پر ہے، ہماری اپنی ترتیب پر ہے. تو روح سب میں ہے حضرت، لیکن اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے جیسے رکھا ہے. یہ رب کریم کی شان ہے. اگر ہم اس پہ بات کریں تو ہمارا ذہن ہے مخلوق، اللہ ہے خالق، تو مخلوق کبھی خالق کا ادراک نہیں کر سکتی. بس جتنا رب نے بتا دیا بس اس حد تک ہم چلیں. بہترین، سبحان اللہ. رمضان الکریم آ رہے ہیں، روزوں کے حوالے سے لوگ بے شمار سوالات پوچھتے ہیں. ہمیں بھی ایک سوال، عجب سوال موصول ہوا. ایک صاحب نے فرمایا کہ میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں اور اس رمضان میرا پورا ارادہ ہے کہ میں روزے رکھوں، مگر مجھے شراب کی لت لگی ہوئی ہے، تو کیا میں شراب سے سحری وغیرہ کر سکتا ہوں؟ روزہ ہوگا میرا؟ اویس بھائی، جہاں تک بات ہے روزے کی، تو روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ قرآن کریم نے بتایا ہے لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پہ لوگوں روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے پہلے روزوں پہ تھے، پہلے لوگوں پہ روزے فرض تھے. کیوں؟ تاکہ تم تقوی دار بن سکو. اب تقوی کسے کہتے ہیں؟ اگر ہم تقوی کی حقیقت سمجھ آئیں تو شراب سے سحری اور افطاری کرنے کا جواب ہمیں مل جائے گا. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کے تحت ایک روایت لکھی ہے، الجامع لاحکام القرآن للقرطبی میں. وہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا، صحابہ اور اہل بیت حضرت عمر کے ارکان پارلیمنٹ تھے، یہ موجود تھے. تو حضرت عمر نے ایک سوال کیا کہ ھدی للمتقین، قرآن کہتا ہے کہ تقوی اختیار کریں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بات فرمائی ہے، تو تقوی کسے کہتے ہیں؟ جیسے ہم روزے میں کہتے ہیں لعلکم تتقون. تو اگر کسی شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ لوگوں میں سے سنا ہے تو وہ ذرا مجھے رہنمائی کر دے. تو حضرت ابی بن کعب کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابہ کرام میں وہ صحابی ہیں جن کو حضرت پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ابی، اللہ نے تیرا نام لے کر مجھے فرمایا کہ میں آپ سے قرآن سنوں. انہوں نے عرض کیا رسول اللہ، اللہ سمانی، فرمایا نعم اللہ سماک، جی ہاں اللہ نے تیرا نام لیا. تو ابی بن کعب نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین، میں ایک سوال کروں تو جو آپ جواب دیں گے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے کیا اس بارے میں سنا. تو حضرت عمر ہمتاً گوش متوجہ ہوئے، جی بتائیے. انہوں نے عرض کیا یا امیر المؤمنین، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اما سلکت طریق ذا شوق، آپ کبھی ایسے ایریے سے گزرے ہیں جو جگہ کانٹے دار جھاڑی ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے نعم سلکت مرارا، کئی مرتبہ گزرا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ کیف سلکت، گزرتے وقت آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو یہ کہنے لگے شممت ثیابی ثم سلکت، میں کپڑے سمیٹ لیتا ہوں پھر گزرتا ہوں. تو انہوں نے کہا فذاک تقوی. ہم نے حضور پاک سے بھی یہی سنا ہے کہ دنیا سے ایسے گزرو کہ نافرمانیوں کا کانٹا تمہارے کپڑوں میں الجھ نہ جائے. اب اس کا جواب مل گیا کہ روزہ ہے تقوی کے لیے، اور اگر ہم شراب سے سحری یا افطاری کر لیں تو روزے والی بات تو ہو جائے گی کہ روزہ افطار ہو گیا، پر روزے کی روح تو فوت ہو گئی نا، کہ تقوی ختم ہو گیا. اس کی مثال تو ایسے ہے جیسے میں افطاری میں کسی کا خون چوس لوں. تو کیا میں کسی کو گردن کاٹ کے اس کا خون چوس لوں تو میری افطاری تو ہو گئی، لیکن کیا افطاری ہوگی؟ کیا میں نے روزہ رکھا؟ یہ تو میں نے پیشاب کے ساتھ وضو کر لیا، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہوں گی. تو اسی لیے جو ساتھی سحری والے بات اس سلسلے میں پوچھ رہے ہیں تو ان کو اگر اس طرح سمجھا دیا جائے تو انہیں سمجھ آئے گا کہ نیکی برباد اور گناہ لازم والا شکل نہ